شفاعت آپ کے لیے نبی اور آل نبی کی سب و عظمت کے باجمان بواز بلند صلوات اس ذکر کے حقیقی وارث امام قائم علیہ السلام کی ظہور کی تعجیل کے لیے ان کی معرفت کی وسعت کے لیے باجمان صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی اشرف الانبیاء العبد المعشر والرسول المصدق مصطفى الامجد محمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی قوم الکاذبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى باب الحبائب حضرت عباس علیہ السلام کی عزت و عظمت کے باجمات مواز بلند صلوات خداوند متعال بانیان عشرہ محرم الحرام کی یہ فرش عزا کا اہتمام کرنا ماں حسین کی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے رحمان و رحیم اللہ اکثر ماں باپ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں پاک بی بی سیدہ ثانیہ زہرا کی چادر کا واسطہ ہر ایک کی بیٹی کے نیک نصیب اور نیک مقدر فرمائے جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کے فرائض سر انجام دے چکے ہیں مالک ان کی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں آباد و شاد رہنے کی توفیق عطا فرمائے علی حسین شاہ کی بیٹیاں بیمار ہیں پاک بی بی مخدومہ لاہور والی بی بی ملکہ شام کی ہم سفر معصمہ بی بی باب الحوائج کے صدقے میں ان دونوں بہنوں کو شفاء کلی عطا فرمائے آپ جتنے بھی عزادار بیٹھے ہو مالک کائنات ہم سب کو کربلا کی بارگاہ میں اذن سجدہ نصیب فرمائے ولی العصر مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اپنے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اس بارگاہ کی روحانیت کی وسعت کے لیے باجمان بواز بلند صلوات الحمدللہ آج عشرہ محرم الحرام کی ہماری یہ 5ویں نشست ہے صبح سے جلوس کا آغاز ہے اور شدیداً نماز شام تک مسلسل جلوس اپنا
اپنی منزل کی طرف گامزن رہے گا جاری ساتھ مالک ان مادھیوں کی حفاظت فرمائے ان عزتاروں کی حفاظت فرمائے چونکہ کل مولا غازی عباس کا علم برآمد ہوا تو آج جی چاہ رہا ہے کہ عزت مولا عباس پہ بات کی جائے ہے نا اجازت بات کا آغاز کیا علی حسین شاہ جی میں آپ کی دعا سے پہلا جملہ عزت عباس کا کہنے لگا ہوں جو بغیر بازوؤں کے بازوؤں والوں کو تھام لے اسے عباس کہتے ہیں ارے کیا کہنے آپ کے امام زمانہ کو جو بغیر بازوؤں کے بازوؤں والوں کو تھام لے اسے عباس کہتے ہیں کھاڑے والوں لفظ بدلوں جو بے دست ہو کے دستگیر ہو اسے عباس کہتے ہیں جو بے دست ہو کے دستگیر اسے عباس کون باب الحوائج کون حضرت ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین علیہ السلام معصوم فرماتے ہیں جس کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو وہ ذکر عباس میں دعا مانگے ہم 14 کے 14 اس دعا پہ دستخط کرتے ہیں ہم سب کے سب اس دعا پہ جس گھر میں سارے پڑھے لکھے ہو اس گھر میں بہت زیادہ پڑھنا یہ بہت کمال کی بات ہوتی ہے اور جس گھر کے اندر حسن اور حسین جیسی ہستیاں ہو وہاں قبر بنی ہاشم بننا قبر بنی ہاشم مولا امین کائنات کے بارے میں تیرے اور میرے نبیوں کے سلطان نے فرمایا یا علی انت نجم بنی ہاشم تو بنی ہاشم کا ستارہ ہے اور علی عباس کو کہہ رہے ہیں یا عباس انت قمر بنی ہاشم انت قمر بنی ہاشم تو بنی ہاشم کا چاند واحد مولا علی کے بعد عباس وہ ہستی ہے جسے تاریخ نے ثانی علی کہا چلو علی حسین شاہ جی میں یہ جملہ کہنے سے پہلے ایک اور بات کر دوں اللہ نے بنایا صبر کو تھا نام محمد رکھا بہت شکریہ جو جواب بول رہے ہو اللہ نے بنایا صبر کو تھا نام محمد رکھا اللہ نے بنایا نماز کو تھا نام علی رکھا بنایا نماز کو تھا اور نام علی رکھا اللہ نے بنایا حیا کو تھا نام ظاہرہ رکھا اللہ نے بنایا حسن کو تھا نام حسن رکھا اللہ نے بنایا حسین تھا نام حسین رکھا اللہ نے بنایا وفا کو تھا نام عباس غازی کے جتنے نام پہ جو جلالی نام ماشاءاللہ کیا بات بنایا نام عباس ثانی علی حضرت عباس کو کہا جاتا ہے چونکہ سارا دن کے جلوس سے ماتمی ازادار مسلسل جلوس کے ساتھ ازاداری اور نوکری پیش کرتے ہوئے یقیناً فطرت انسانی ہے انسان تھک جاتا ہے لیکن میں ذکر اس کا کر رہا ہوں جو تھکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے
چار بھائی، علی اور علی کے بھائیوں میں 10 سال کا فرق تھا، عباس اور عباس کے بھائیوں میں بھی 10 سال کا فرق تھا۔ جب علی اس دنیا میں آئے، علی نے اتنی دیر تک آنکھوں کو نہیں کھولا جب تک محمد کے چہرے کو نہیں دیکھا، اور جب عباس اس دنیا میں آئے اتنی دیر تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک حسین کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ بیٹا تیری زندگی اتنی دیر تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک حسین کو نہیں دیکھا۔ جب علی اس دنیا میں آئے، علی اتنی دیر تک کچھ نہیں کھایا جب تک زبان رسالت کو نہیں چوسا۔ جب عباس اس دنیا میں آئے اتنی دیر تک کچھ نہیں کھایا جب تک زبان حسین کو نہیں چوسا۔ جب علی اس دنیا میں آئے تو علی نے کہا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے عبدوں میں سے ایک عبد ہوں۔ جب عباس آئے تو عباس نے کہا انا عبد الحسین۔ عجب کے کیا کہنے، امام زمانہ انا عبید الحسین، میں حسین کے عبدوں میں سے ایک عبد ہوں۔ جب بچہ پہلی دفعہ بولتا ہے، جب بابا کہتا ہے یا ماں کہتا ہے، عباس پہلی دفعہ بولے تو عباس کے منہ سے نکلا یا حسین۔ عباس پہلی دفعہ عباس کے منہ سے یا کھارت والوں بے شک آپ تھکے ہوئے ہو، لیکن میں جملہ عزت عباس کا کہنے لگا ہوں۔ مولا علی آئینہ بہت زیادہ دیکھ لیتے، مولا علی آئینہ بہت زیادہ دیکھ لیتے۔ کسی نے علی سے پوچھا یا علی آپ حسن کی وجہ سے آئینہ دیکھتے ہیں؟ علی مسکرا کے کہتے نہیں، میں حسن کی وجہ سے آئینہ نہیں دیکھتا، میرے سچے نبی نے فرمایا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، میرے سچے نبی نے فرمایا ہے۔ اور علی کے اندر کوئی عبادت ہو اور علی نہ کرے، کوئی عبادت ہو اور علی نہ کرے، بارگاہ حیدریہ والوں، بارگاہ کھارک والوں، لاہور کے ارد و نواح سے علاقے سے آئے ہوئے جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہیں، میں عزت عباس کا جملہ کہوں گا اور ہر ایک کے چہرے کی زیارت کروں گا کہ اس کے گھر کی چھت پہ عباس کا علم ہے یا دل کی چھت پہ عباس کا علم ہے۔ علی نے کہا میں حسن کی وجہ سے آئینہ نہیں دیکھتا، میرے سچے نبی نے کہا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ 4 شعبان کی مقدس شہر کو ام البنین کی گود میں عباس جیسے ہی اترا، سلمان علی کے قریب آئے، آگے کہا یا علی آج کے بعد آئینہ نہ دیکھنا، تیرا عباس آ گیا۔ کیا بات ہے، سرکار عباس علمدار علیہ السلام کی ذات میں بلند تر سلام۔ یا علی آج کے بعد آئینہ نہ دیکھنا، میں اس کی تھوڑی سی کو کم کرتا، تیرا عباس آ گیا۔ خطیب کا ساؤنڈ پہلے ہی تھکا ہوگا، تیرا عباس آ گیا۔ نبیوں کے سلطان کے بارے میں معلی بادشاہ نے کہا زکانی رسول اللہ زکت زکات،
بچے کو دیتا ہے. اور عباس کہتے ہیں زکن الحسین زکن زکا، مجھے حسین نے ایسے علم دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دیتا. اور علمدار عباس، یہ جو علم ہے یہ علم مولا قاضی کا علم نہیں. آپ حیران ہوں گے، وہ چپ کر کے ہو، میں اور حیران کروں گا. یہ علم مولا عباس کا علم، یہ علم مولا علی کا بھی علم، نبی کا بھی نہیں. یہ علم ہے توحید کا. مالک تجھے سلامت رکھے. یہ علم ہے توحید کا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تجھے زمین کے لیے خلیفہ بنا رہا ہوں. جب اللہ نے آدم کو زمین پہ بھیجا تو اللہ نے کہا آدم تنہا نہ جا، توحید کا علم ساتھ لے جا، توحید کا علم ساتھ لے جا، توحید کا علم ساتھ لے جا. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے فرش پہ آئے، زمین پہ آئے، جہاں خیمہ لگایا وہاں توحید کے علم کو بلند کیا. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی توحید کے علم کو بلند کیا. حضرت شیس علیہ السلام کے بعد حضرت طارق علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی توحید کے علم کو بلند کیا. حضرت طارق علیہ السلام کے بعد حضرت کیدار علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی توحید کے علم کو بلند کیا. حضرت کیدار علیہ السلام کے بعد حضرت یساب، حضرت شارب، حضرت نحور، حضرت معقوب، حضرت عود، حضرت عاد، حضرت ماد، حضرت مفر، حضرت مدریکہ، حضرت کنانا، حضرت قبول و سہینہ. یہ توحید کا علم نسل در نسل چلتا چلتا خاندان بنی ہاشم کے پاس آیا. خاندان بنی ہاشم کے بعد حضرت عبد المطلب کے پاس آیا. حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب کے پاس آیا. حضرت ابو طالب کے بعد حضرت جعفر طیار کے پاس آیا. حضرت جعفر طیار کے بعد ایم اللہ، حسن اللہ، راس اللہ، جنب اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، ولی اللہ، خلیفۃ اللہ، باب اللہ، سر اللہ. وجہ بولو تو صحیح نا. تیرے اور میرے مرشد علی کے پاس آیا. علی کے بعد یہ توحید کا علم شہباز ام البنین حضرت عباس کے پاس آیا. کھارن والوں تو جتنا بولے گا تیری داد کم ہے. عزت عباس کا جملہ پڑا ہے. علی سے پہلے، عباس سے پہلے، عباس سے پہلے جتنے علمدار گزرے، ہر علمدار نے جب علم کو اٹھایا تھا، علم اوپر تھا ہاتھ نیچے تھا، علم اوپر تھا ہاتھ نیچے تھا. جب سے عباس نے اٹھایا ہے علم نیچے ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے ماشاءاللہ جیو کیا بات جہاں تیری زندگی ہو. جیو ماشاءاللہ ہر علمدار نے کیا بات ہے. جب علم اٹھایا ہاتھ نیچے تھا. کیا بات. جب سے شہباز ام البنین نے اٹھایا ہے علم نیچے ہے. اور عباس نے ہاتھ بلند کر کے قیامت تک کے لیے یزیدیت کو پیغام دیا. اور میرے سردار سے بیعت مانگنے والوں، اس کے نوکر کا ہاتھ نیچے نہیں کر سکے. جیو جیو میرا ہاتھ آج بھی بلند ہے. ماشاءاللہ. عباس علمدار پاکستان کے اندر پاکستان کا پرچم لہرایا ہے. ہندوستان میں ہندوستان کا پرچم، امریکہ میں، ہر ملک
عزت کا مالک ہے عباس علمدار، جس کا پرچم یہاں بھی لہرا رہا ہے، ہندوستان میں بھی لہرا رہا ہے۔ جیو کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ مومن بھی لہرا، کوئی مومن روڈ سے گزر رہا ہو، چاہے وہ مرسڈیز میں ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، روڈ کے اوپر گزرتے ہوئے چوپڑیاں بنی ہوتی ہیں، اس چوپڑی کے اوپر غازی کا علم بلند ہوتا ہے۔ ہو مومن، جتنی مرضی امیر یا امیر ہو یا بڑی گاڑی پہ بیٹھا ہو، جھک کے سلام کرے گا۔ جو مرسڈیز والے سے چوپڑی کو سلام کروائے اسے عباس کہتے ہیں۔ کون حضرت عباس علیہ السلام؟ کس حضرت عباس کا تذکرہ کریں؟ وقت میرا مکمل ہوتا جا رہا ہے اور میں گفتگو سمیٹنے کی طرف بڑھتے لگا ہوں۔ بڑا مان تھا علی کی بیٹیوں کو عباس میں۔ اجرک من الزہراء، اللہ تیری آئے بطول کے منبع میں شمار ہے۔ بڑا مان تھا۔ مخدومہ کہتی ہے میرے بابا علی اکثر میری کلائیاں چوما کرتے تھے، اور بابا کہتے تھے عالیہ یہی بازو ہوں گے، اس میں رسیاں ہوں گی، اور میں کہتی تھی بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بازار میں عباس علمدار کے موت پہ ہی عالیہ نے مدینہ چھوڑا۔ جب مدینے سے چلنے لگے نا، محمل پہ ہر کوئی سوار ہوا، بی بی ام البنین نے عباس علمدار کو بلایا، عباس جی میرے ساتھ روزہ رسول پہ آ۔ روزہ رسول پہ آنے کہا بتا یہ کس کی قبر ہے؟ انا اما نبیوں کے سلطان کی۔ میں کون ہوں؟ اماں میری ماں ام البنین ہے، دل دکھے مجھے معاف کرنا، زندگی میں پہلی دفعہ سر سے چادر کو اتارا اور کہا عباس ایک ہاتھ رکھ کپڑے رسول پہ، ایک ہاتھ رکھ میرے ننگے سر پہ، اور جب تک تیرے ہاتھ سلامت ہے کوئی زینب کی چادر کی طرف نہ دے۔ اجرکم من الزہراء، اجرکم من الزہراء، اجرکم من الزہراء۔ میرا بھائی یاسر جزا بھی آگے اپنی گفتگو کو اور قریب کر دیتا ہے۔ جیسے ہی چلے 2 محرم کو کربلا میں پہنچا، شب عاشور کی شب، پاک بی بی سکینہ بنت حسین خالی مشکیزہ لے لے کے بار بار کہتی چچا میرا اصغر پیاسا ہے، چچا میرے اصغر کا رنگ بدلتا جا رہا ہے۔ ازدالہ نے امام مظلوم کربلا عاشور کے دن کا آغاز ہوا، علی اکبر کی آذان سے شروع ہوا۔ جیسے ہی شہادتیں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں، جناب سکینہ بنت حسین جیسے ہی اپنے چچا غازی کے پاس آئے، چچا میرا اصغر پیاسا ہے۔ کہا سکینہ تیرا بابا اجازت نہیں دیتا، کہا اجازت جانے میں جانوں، پانی جانے آپ جا۔ حضرت من الزہراء، ازدالہ نے قریب کربلا چھوٹا سا مشکیزہ دیا، علم تھاما، 32 سال کا کڑیل جوان عباس، 4 سال کی بطول سکینہ۔ چچا اپنا قد بڑا ہے، میرا قد چھوٹا ہے، چچا ذرا نیچے چکنا شروع کرنا۔ عباس نے چکنا شروع کیا، چکتے 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 دونوں ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ آئے، سیاہ برقع والی بی بی کا پہلو سے ہاتھ اٹھ گیا، روگ نہ تیری وفا پہ قربان، اجرکم من الزہراء، اور تیری وفا پہ قربان جاؤ۔ ازدالہ نے قریب کربلا جیسے ہی بابا کے پاس لے کر آئی،
حسین نے عباس کو آتے دیکھا. حسین نے کہا سکینہ سوچ کر بتا تیرا بھائی کتنے سال کا ہے؟ بابا 6 مہینے کا. میرا بھائی کتنے سال کا ہے؟ بابا 32 سال کا. حسین رو کے کہتے ہیں سوچ کر بھیجنا نہ تیرے نے بچنا ہے. ہائے کہہ دینا، ہائے کہہ دینا. اور جن کا سینے پہ ہاتھ آیا ہے اللہ ان کے ہاتھوں کو ہلاکت سے بچائے. زدالان کریم کربلا آخری جملے کہہ رہا ہوں. جیسے ہی عباس علمدار چلنے لگے ہم میدان میں نہ جا جس نے تیرے مان پہ مدینہ چھوڑا ہے نا اس عالیہ کے خیمے میں جا. عالیہ کے خیمے میں عباس آئے. مخدومہ نے ہر بی بی کو بلایا. ہر بی بی کے آگے پہ جب بھی کوئی شہید جاتا تھا کوئی بی بی رو کے کہتی تھی واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسنہ ویران مدینہ ہائے ارمان مدینہ. ہر بی بی یہ بیان کرتی تھی ہائے ضرور کہنا اور پردے میں بیٹھنے والی غازی کی کنیزوں آپ نے بھی صدر پہ ہائے کہنی ہے. جیسے ہی عباس خیمے سے چلنے لگے ہر بی بی نے رو کے کہا واہ ایجابہ ہائے ہمارا کردہ ہائے ہماری جادہ اجرکم من الزہراء. زدالان کریم کربلا تیری عبادت کے لیے ایک سطر اور کہہ دیتا ہوں یا صرف دعا کرنا میں سطر سمجھا سکوں. زدالان حسین عباس چلنے لگے. عباس کا سینہ تنا ہوا چہرے پہ جلال ہاتھ میں تلوار. مقتل کہتی ہے حسین نے ایک جملہ کہا ایک بات کہی اس کے بعد عباس کے چہرے پہ جلال نظر نہیں آیا. عباس کے ہاتھ میں تلوار نظر نہیں آئی. اللہ کرے تو سطر سمجھ آئے میں پڑھ سکوں. عباس کے ہاتھ میں تلوار نظر نہیں آئے. کیا جملہ کہا حسین نے؟ مقتل کہتی ہے حسین نے کہا